میں کہیں نہ کہیں سے طہارت حاصل ہوتی ہے ہمیں. جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے طہارت حاصل ہوتی ہے. مثلا نماز پڑھیں گے، مذہب قرآن نے کیا کہا؟ برائی اور بے حیائی ختم ہوگی، یعنی طہارت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. روزہ رکھیں گے تقویٰ پیدا ہوگا، یعنی طہارت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. حج کے ارکان انجام دیں گے، طہارت پیدا ہوگی. خمس و زکات دیں گے، طہارت پیدا ہوگی. نکالو خمس. کیوں نکالیں؟ کارپیٹ بچھاتے ہو، اسے پاک ہونا چاہیے. چھت بناتے ہو، اسے پاک ہونا چاہیے. گھر بناتے ہو، اسے پاک ہونا چاہیے. کھانا کھاتے ہو، اسے پاک ہونا چاہیے. سامان استعمال کرتے ہو، اسے پاک ہونا چاہیے. زکات دو. قائم زکات نہیں کرتی ہے. سونا چاندی اگر بقدر نصاب ہو، اس سے زکات نکال دو. کیوں؟ تم اس سے آرائش کرتے ہو. ہم نے جس چیز سے آراستہ بھی تمہیں دیکھنا نہیں چاہتے، اسے پاک کر لو. اناج سے نکلتی ہے اگر نصاب تک ہو، تم اسے کھاتے ہو. ہم غلط غذا تمہارے منہ میں حلق میں نہیں دینا چاہ رہے، اسے پاک کر لو. بھیڑ بکری میں زکات نکلتی ہے اگر نصاب ہو. اس کا دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، کھال استعمال کرتے ہو، اسے بھی پاک کر لو تاکہ نجاستیں تم تک رہ جائیں. توجہ ہے نا؟ تو لباس پاک ہو، ماحول پاک ہو، چھت پاک ہو، فرش پاک ہو، دیواریں پاک ہو، کھانا پاک ہو، غذا پاک ہو، پانی پاک ہو. اے معبود، ہم نجاست میں رہنے والوں کو اتنی طہارتوں کا پابند کیوں بنا رہا ہے تو؟ غذا پاک، پانی پاک، یہ پاک، وہ پاک کا اس لیے تاکہ پاک غذا کھاؤ، پاک خون بنے، پاک گوشت و پوشت بنے، پاک نسلیں عالم وجود میں آئے، پاک فکر ہو، پاک مزاج ہو، پاک دماغ ہو. ارے تو اتنی طہارت کاہے کو؟ کہ اس لیے کہ پاکوں کے ماحول میں جانا ہے. اتنی طہارت لے لو کہ وہاں ٹھہر سکو. صلوات بھیجے محمد علیہ اتنی طہارت حاصل کر لو کہ تم اس ماحول میں جا کے ٹھہر سکو. بس عزاداران امام علی مقام اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ آدمی کیسے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. اگر دیکھا جائے، میرا آقا امیر المومنین فرماتا ہے، فرماتے ہیں مولا امیر المومنین، مال ابن آدم اولہ جیفہ و آخرہ نطفہ، اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ. آدم کی اولاد کو کیا ہو گیا؟ غرور کر رہی ہے یہ اولاد آدم. جسے پتہ نہیں اس کی ابتدا نجس، اس کی انتہا نجس. جس کی ابتدا و انتہا نجس ہے، اسے طہارتوں تک پہنچنا ہے. ابتدا میں اتنا نجس ہے کہ بغیر غسل مولود کے ہاتھ میں لینے کو باپ تیار نہیں. انتہا میں اتنا نجس ہے کوئی چھو لے تو غسل مس میت واجب ہے. اسے طہارتوں کا درس دیا جا رہا ہے. صاحبان تطہیر اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہیں پاک کر سکے. اگر تم واقعی ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کی محبت سے فیض حاصل کیا اور پھر ان کے اصولوں کو اپناتے ہوئے موت کو اپنے گلے سے لگا لیا، تو خیال رہے پھر تمہاری طہارت یقینی ہے. کربلا میں آنے والوں کے امام کیسے خطاب فرما رہے ہیں؟ بے ابی انتم و امی. اے کربلا والو، میری ماں تم پہ فدا ہو جائے، میرا باپ قربان ہو جائے. کربلا والوں کے لیے کربلا میں خالی معصوم نہیں ہے، غیر معصوم بھی ہے. امام فرماتے ہیں بے ابی انتم و امی، میری ماں تم پہ فدا، میرا باپ تم پہ قربان. طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم. تم بھی پاک ہو گئے، وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں تمہیں دفن کر دیا گیا. عزیزان محترم، اس محبت کے سہارے ہماری صرف یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نجفی آقا کے نقش قدم کو چومتے ہوئے زندگی گزاریں. ہماری صرف یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے کربلائی آقا کے نقش قدم کو چومتے ہوئے ان کے اصحاب جیسی زندگی گزاریں. بس اس کے بعد ہمیں آگے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. ہم ان کے لیے جیے مرے
تو پھر وہ ہمارے لیے سوچ رہے ہیں کہ ہماری کیا منزل ہونی چاہیے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں عزیزوں کہ پہلے لوگ کہتے تھے ہم مر جائیں ہمیں کربلا لے جانا، ہمیں نجف لے جانا، بات اچھی تھی، ان کی محبت کی دلیل تھی، مگر میری ناقص رائے یہ ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم وصیت کریں ہمیں وہاں لے جاؤ، یہ ہمارا کام نہیں۔ قبروں کے پاس قبریں بنوانے سے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ کے بلا نعرہ حیدری، قبروں کے پاس قبریں بنوانے سے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اگر معاملہ حل ہوتا تو بہت سی قبریں ہم سے پہلے بن چکی۔ معاملہ حل یہاں سے ہوتا ہے کہ جن کو ہم اہم سمجھتے ہیں ان کے نقش قدم پہ زندگی گزاریں، نقش قدم پہ چلتے ہوئے مر جائیں۔ انگلینڈ میں مرے، پاکستان میں مرے، ہندوستان میں مرے، مرنا ان کے نقش قدم پہ ہمارا کام ہے، یہاں سے لے جانا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ماہر لکھنوی نے بڑی پیاری بات کہی، کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو کہ زندگی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے۔ محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، یہ خاک جا کے درے پنجت میں سے۔ شرط ہے اہل بیت طاہرین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مر جائیں۔ عزیزان محترم، کربلا والے ان کے نقش قدم پہ چلے۔ امام معصوم نے گواہی دی، طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، تم بھی پاک ہو گئے، وہ زمین بھی پاک ہوئی جس میں تمہیں دفن کر دیا گیا۔ ہاں عزیزو، کربلا والوں کا مہینہ چل رہا ہے اور ان میں جو اسرا ہیں یہ ایام ان سے زیادہ قریب تر ہیں۔ کربلا جس کے لیے خود امام معصوم فرماتے ہیں انا قتیل العبر لا یذکرنی مؤمن لستعبر، مجھے یوں رولا رولا کے مارا گیا، کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ کبھی اکبر کو مار کے رلایا، کبھی اصغر کو شہید کر کے رلایا، کبھی دوستوں اور ساتھیوں سے جدا کر کے رلایا، کبھی اون و محمد و قاسم سے الگ کر کے رلایا۔ حسین فرماتے ہیں مجھے یوں رلا رلا کے مارا گیا، مجھے کوئی مومن یاد نہیں کرے گا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو۔ عزاداران امام علی قتل حسین کے بعد ظالموں نے خیام حسین میں آگ لگائی، چادریں چھینی، خیمے جلائے۔ 11ویں محرم کو اس قافلے کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی جانب لے جایا گیا۔ مرد مارے جا چکے ہیں، بچے، خواتین اور بڑوں میں صرف لے لے کے ایک جناب امام زین العابدین، وہ بھی ہاتھوں میں کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقع۔ دشمن اب بھی نارمل نہیں ہو رہا ہے، اس کے دشمنی میں کبھی کوئی کمی نہیں آ رہی۔ عزادارو، جو حسین سے جتنا قریب تھا اسے اتنا ہی ستایا جا رہا۔ حسین کی ایک بچی تھی 3-4 سال کی جسے سکینہ کہا جاتا، صرف اس لیے کہ وہ حسین کی بہت چہتی بیٹی تھی۔ ایک الگ اونٹ پہ اسے بٹھایا گیا اور جب اونٹ چند قدم چلتا تھا تو بچی سے پھر بٹھایا جاتا تھا، پھر کچھ دیر کے بعد بچی نیچے آ جاتی تھی۔ جب کئی بار ایسا ہو گیا کسی نے شمر سے کہا، شمر اس بچی کو اگر مارنا ہے تو کسی اور طریقے سے مار، یہ بار بار گرا کہ کیوں مارنا چاہتا ہے؟ عزادار و شمر قریب آ رہا ہے۔ آپ سوچیں گے شاید اسے رحم آ گیا، مگر اس نے حکم دیا بچی کو اونٹ کے پشت پہ لٹا دیا جائے۔ اونٹ کی پشت کے نشیب و فراز، 3-4 سال کی بچی کا ننھا سا سینہ، بچی کو اونٹ کے پشت پہ لٹایا گیا، رسیوں سے جکڑ دیا گیا، اور اب جو یہ بچی، جب یہ اونٹ چلا ہے تو قدم قدم پہ بچی آواز دے رہی ہے، پھوپھی اماں مجھے اپنے پاس بلاؤ، پھوپھی میں بالموت مر جاؤں۔ اس طریقے سے اس قافلے کو لے کے جایا جا رہا ہے کہ ننھے ننھے بچوں پہ وہ مظالم، جن مظالم
کام حالات میں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کوف و شام کے بازاروں سے گزرتا ہوا یہ قافلہ شام کے زندان تک پہنچا، شام کے دربار تک پہنچا۔ پہلے علی کی بیٹی نے دربار میں جانے سے منع کیا، لیکن جب امام علی مقام کی آنکھوں سے اشک رواں دیکھے اور حکم امام ہوا تو دربار میں گئی۔ ایک طرف بٹھا دیا گیا، یزید ملعون نے خطاب کیا، ہم نے کہا تھا علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو ہمارے درمیان پیش کیا جائے، یہ ترک و دیلم کے قیدیوں کو ہمارے سامنے لا کے بٹھایا گیا ہے۔ کسی نے کہا زبان سنبھال لے، یہ ترک و دیلم کے قیدی نہیں، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں جنہیں تیرے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا ہے۔ عزیز و یزید گفتگو کرنا چاہ رہا تھا زینب اولیاء مقام سے، میں کہوں گا پروردگار یہ زمین دھسی کیوں نہیں، یہ آسمان گرا کیوں نہیں، یزید شراب کا خار زینب اولیاء مقام سے محض گفتگو ہونا چاہ رہا ہے۔ حکم دیا بیویاں زینب کو چھوڑ کے ہٹ جائیں۔ روایت کا فقرہ ہے تمام بیویاں زینب کو چھوڑ کے ہٹ گئی، ایک بی بی زینب کا پردہ بچائے ہوئے زینب کے سامنے رہی۔ یزید نے کہا تم نے سنا نہیں ہم نے حکم دیا ہے ہٹ جاؤ، کہ جب تک رگے گردن میں لہو کا قطرہ باقی ہے ہم اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ درہ بانوں سے کہا جاؤ درے کے ذریعے اس بیوی کو ہٹا دو۔ درہ بان درہ لہراتے ہوئے آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ فضہ نے ان حبشیوں کو دیکھا جو یزید کے پیچھے تلوار علم کیے کھڑے تھے، کہ حبشیوں تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارے قبیلے کی کسی عورت کے نامحرم درہ لے کے بڑھ رہے ہیں، تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ ایک مرتبہ وہ حبشی یزید کے سامنے آئے، اگر ایک درہ بھی اس بیوی کو لگا دربار میں خون کی ندی بہ جائے گی۔ فضہ درے کھانے سے بچ گئی، مگر زینب نے مدینے کا رخ کیا۔ نانا رسول خدا دربار ظالم میں گھر کی کنیز کو حمایتی ملے، مگر آئے آپ کی زینب کوئی حمایتی نہیں، کوئی زینب کا محافظ نہیں۔ عزاداران امام علی مقام وقت گزرتا رہا، اہل حرم قید خانے میں گئے۔ ایک دن وہ آیا جب وہ بچی جو حسین کی چہتی تھی سوتے سوتے اٹھتی ہے، اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، رونا شروع کرتی ہے۔ یزید کے دربار میں آواز پہنچی، پوچھا کون رو رہا ہے؟ پتا چلا حسین کی بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا، رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے باپ کے لیے۔ کہا یہ سر ہے لے جاؤ، دے دو شاید اسے سکون ہو جائے۔ اولاد والوں کیا 3-4 سال کے بچے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی تسکین کے لیے باپ کا کٹا ہوا سر بھیجا جائے۔ سر حسین پہنچا تو بچی تڑپ تڑپ کے اپنے رخسار کو حسین کے رخسار پہ مل رہی ہے، بابا مجھے کس نے یتیم بنا دیا۔ روتے روتے بچی چپ ہو گئی۔ ایک مرتبہ زینب فرماتی ام کلثوم سکینہ کو ذرا کنارے اطمینان سے لٹا دو۔ اب جو ام کلثوم نے ہاتھ لگایا، آواز دی وا محمدہ والیہ وا حسینہ، کا کیا ہوا؟ کہ سکینہ اس دنیا سے گزر گئی۔ حسین کی بیٹی حسین کے پاس جا چکی۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔ عزیز رونے کے دن ختم ہو رہے ہیں، سال بھر ہم ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں، اور جب آتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں، ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ شاید کسی دن ہم دل کھول کے رو سکیں۔ عزیز حسین کی بیٹی اپنے باپ کو روتے روتے اس دنیا سے گزر گئی۔ جناب سید سجاد ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار پہنے ہوئے بیٹھے۔ دستور ہے اگر کوئی ہم سے جدا ہوتا ہے تو لوگ جلدی جلدی اس کے گھر آتے ہیں، اس کے پسماندگان سے کہتے ہیں بھائی تم اطمینان سے بیٹھو، جو خدمت ہے ہم انجام دینے کو تیار ہے، شیعو ہو سکے تو چلو شام کے قید خانے چلے، تمہارا بیمار امام ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنے بیٹھا، سامنے میں بہن کا جنازہ ہے، ہو سکے تو چل کے کہو آقا غلام حاضر ہے، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ بیمار نے فرمایا غسالہ بلائی جائے، غسل دینے والی آئی، غسل دیتے دیتے اچانک جناب زینب کے پاس آتی ہے، آ کے کہتی ہے بی بی ایک بات پوچھوں؟ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟
کہتے نا بتائیے یہ بچی کس مرض میں مبتلا ہو کے اس دنیا سے گئی؟ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ غسل دیتے ہوئے لباس اتارنا چاہتی ہوں مگر لباس جسم چھوڑ نہیں رہا ہے۔ زینب نے تماشے مارے، ارے بی بی یہ بچی کسی مرض میں مبتلا ہو کے اس دنیا سے نہیں گئی۔ باپ کے بعد اتنے درے کھائے، اتنے تازیانوں کے زخم لگے، اتنے نیزوں چبھائے گئے، خون نکل نکل کے جمتا رہا، اتنی بار جمع کہ لباس جسم کا حصہ ہو جو غسل کے بعد بھی نکل نہیں رہا۔ عزاداران امام علی مقام غسل کے بعد ایک چھوٹی سی قبر بنی، بیمار قبر میں اترے، ہاتھوں میں سکینہ کے لاشے کو لیا۔ کسی شاعر نے کہا زندہ میں سکینہ کی میت سجاد اٹھا کر کہتے ہیں اللہ یتیموں کی میت کیا یوں ہی اٹھائی جاتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے بیمار نے بہن کی جنازے کو قبر کے اندر رکھنا چاہا۔ میرا دل کہتا ہے سرانے سے دو ہاتھ نکلے ہوں گے، بس میرے بیمار بس لاؤ ہماری امانت ہمارے حوالے کر دو۔ لیجئے شام میں ایک ننھی سی قبر بن گئی، اہل حرم کے رونے کا انتظام ہو گیا۔ دو چار جملے زحمت تمام عزاداروں، کچھ دنوں کے بعد وہ وقت بھی آیا جب اہل حرم کو رہائی مل گئی، ہماریوں پہ سیاہ پردے لگ گئے، بیویاں ہماریوں پہ سوار ہو گئیں۔ زینب نے دیکھا رباب کا کہیں پتہ نہیں ہے، پوچھا پتہ چلا در زندان میں رباب کھڑی رو رہی ہے۔ زینب اتری، رباب کے پاس گئی، بھابھی کیا مدینے نہ چلو گی؟ جناب رباب فرماتی ہے زینب یہ بتاؤ تم مدینے سے بھائی کو لائی تھی؟ کہاں کیا ہوئے؟ کیا قتل ہوئے؟ کیا اکبر و انو محمد کو لائی تھی؟ کہاں وہ کیا ہوئے؟ کیا قتل ہوئے؟ کہ ان کے بعد بھی عبداللہ کا سہارا ہے مدینے میں جس کے سہارے زندگی گزار لوگی؟ یہ بتاؤ میں کس کے سہارے جاؤں؟ ایک والی تھا کربلا میں مارا گیا، دو بچے تھے، ایک کی قبر کربلا میں بنا دی، ایک تو شام میں دفن کر دیا، اب رباب مدینے جا کے کیا کرے؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ عزاداران امام علی مقام۔ زینب رباب کو لیے ہوئے، شام کی عورتوں کو لیے ہوئے زندان کے اندر جاتی ہیں، قبر سکینہ کے پاس جا کے خطاب کرتی ہیں بیٹی شام کو جب طائر اپنے آشیانوں کو جاتے تھے تم کہتی تھی پھوپھی اماں یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتی تھی آشیانے کو، تم کہتی تھی طائر روز آشیانے جائیں ہمیں مدینے جانا نصیب نہ ہوگا۔ بیٹی سکینہ اٹھو، یہ قافلہ مدینے جا رہا ہے، کیا وطن نہ چلو گی؟ میرا دل کہتا ہے قبر سکینہ لرزی ہوگی، آواز آئی ہوگی پھوپھی اماں خدا حافظ، کربلا سے گزر ہو ہمارے بابا کو سلام کہنا اور کہنا حسین جس سکینہ کو در خیمہ پہ روتا چھوڑا تھا ہم نے شام میں اس کے قبر بنا دی، اب سکینہ کبھی لوٹ کے نہ سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین اليوم القریب۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر مگر اہم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، ہم سب کو مرحومین سے اپنی رحمت نازل فرما، موجودین کو اپنی اطاعت و توفیق کرامت فرما، محبت و ولایت اہل بیت طاہرین کی دولت سے اللہ مال و مال ان کے نفس قدم کے چلنے کی توفیق فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین مسلمین آباد ہو سب کی جان و مال و جسم کو آور و ان کے نسلوں کا تحفظ فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ناصروں و غلاموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بابا قرآن صلوات اجرکم اللہ۔ اللہ پاک ہمارے تمام علماء دین کو ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم، تمام مومنین و مومنات کی حاجات خواہشات تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں ان سے تمام مومنین و مومنات جو مشکلات میں مبتلا ہیں ان کی مشکلات اور ہم سب کو سوائے غم حسین کو کوئی غم نہ دے، ہم اگر جیئیں تو علی علی کرتے
باز بلند صلوات. ابھی ریکویسٹ یہ ہے آپ سب حضرات سے کہ پڑھنے والوں کی ایک بہت لمبی لسٹ میرے پاس موجود ہے، مگر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں 4 یا 5 اپنے ریسائٹرز کو دعوت دوں گا اور میں خود نہیں پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ زندگی ہوئی کہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ آپ ایک مرتبہ باز بلند صلوات کریں۔ تو ابھی میں سب سے پہلے اپنے برادرم جناب غفر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ممبر پہ آئیں اور فضائل مصعب محمد علیہ اے مومنو جب مجلس شبیر میں آنا، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ، بچوں کا تجھے واسطہ یہ بھول نہ جانا، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ، یہ سوچ کے جی کھول کے تم مشک بہانا، یہ سوچ کے جی کھول کے تم مشک بہانا، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ، مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، ہائے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہائے پیاسی ہے سکینہ، اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ، ہو شام کے زندان کی طرف آپ کا جانا، ارے پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ، بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ، سوتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ۔ اللہم صلی اللہ شکریہ برادر۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا اپنے برادر محترم جناب مسعود الحسن صاحب کو، وہ ممبر پہ آئیں اور اپنے فضائل مصعب مولا کی شان پیش کریں۔ ماشاءاللہ۔
نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے، کہا بانوں نے یہ اٹھو شاہزادی، کوئی کیا بات جو مادر سے روٹھی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، مگر زندان کی ہر دیوار بولی، سکینہ سو رہی ہے، نہ مارے گا کوئی بھی تماچے، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، جو آئے گا شمر تو اس سے کہوں گی، جو آئے گا شمر تو اس سے کہوں گی، سکینہ سو رہی ہے، نعرہ صلوات، علی کی تمنا او زہرا کے جانی، علی کی تمنا او زہرا کے جانی، نہ دنیا میں ہوگا کوئی تیرا ثانی، اور کیا جنگ صفین میں اس طرح سے، کیا جنگ صفین میں اس طرح سے، کچھ آنکھوں نے دیکھی علی کی جوانی، کچھ آنکھوں نے دیکھی حیدری علی کی جوانی، اور جب پانی لے کے انہوں نے پھینکا تو اس کے اوپر شعر ہے کہ جو چلو میں لے کر حقارت سے پھینکا، جو چلو میں لے کر حقارت سے پھینکا، تو شرم و حیا سے ہوا پانی پانی، تو شرم و حیا سے ہوا پانی پانی، نعرہ صلوات، ہے حضرت ابو طالب کے سے ریلیٹڈ سارے شعر، لیکن وہ بات ختم ہوتی ہے علی کے اوپر جو پروف ہوتا ہے کہ بھائی کب انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ہر جگہ ہر شہر میں چرچا ابو طالب کا ہے، چرچا ابو طالب کا ہے، اور نامی آج بھی زندہ ابو طالب کا ہے،
زندہ ابو طالب کا ہے نعرہ حیدری ماشاءاللہ اور جس کے نوری جسم کا سایہ نظر آیا نہیں سایہ نظر آیا نہیں جس کے نوری جسم کا سایہ نظر آیا نہیں اس مکمل نور پر سایہ ابو طالب کا ہے سایہ ابو طالب کا نعرہ حیدری نعرہ صلوات اور کربلا کی ریت پر شکر خدا کرتی ہوئی کربلا کی ریت پر شکر خدا کرتی ہوئی ہے جبھی شبیر کی سجدہ ابو طالب کا ہے سجدہ ابو طالب کا ہے اور جو شعر ہے ولایت کے اوپر کہ بھئی جو محبت ہے وہ آپ کو کہاں پہنچائے گی جو مولانا ذکر کر رہے تھے کہ بغض حیدر لے کے جنت کیسے جائیں گے جناب بغض حیدر لے کے جنت کیسے جائیں گے جناب بغض حیدر لے کے جنت کیسے جائیں گے جناب اور فرش سے تارش تک فرش سے تارش تو پہرا ابو طالب کا ہے پہرا ابو طالب کا ہے اور جس کے بدلے میں ملی ہے مرضی پروردگار جس کے بدلے میں ملی ہے مرضی پروردگار وہ علی کی شکل میں سونا ابو طالب کا ہے سونا ابو طالب کا ہے اور مشکلیں خود راستہ آسان کر دیں گی شیوں مشکلیں خود راستہ آسان کر دیں گی شیوں اور رہنما مشکل کشا بیٹا ابو طالب کا ہے بیٹا ابو طالب کا ہے نعرہ حیدری نعرہ صلوات ایک بار کہا تھا علی علی مشکل میں ایک بار کہا تھا علی علی کہنا پڑا نہ مجھ کو دوبارہ علی علی اور نہ دے علی کا ہونٹوں کو عادی بنائیے اور نہ دے علی کا ہونٹوں کو عادی بنائیے محشر میں جا کے کہنا پڑے گا علی علی محشر میں جا کے کہنا پڑے گا علی علی جو کہتے ہیں کہ بدعت ہے نام لینا امام علی کا اور بدعت اگر ہے غیر خدا کو پکارنا بدعت اگر ہے غیر خدا کو پکارنا خیبر میں کیوں نبی نے پکارا علی علی خیبر میں کیوں نبی نے پکارا علی علی اور ہم یہ کہتے ہیں بھائی مساری کا کیا ہے وہ ہے لیکن اس کے اوپر شعر ہے کہ ہم چاہے جس زبان میں لکھیں خدا خدا
ہم چاہے جس زبان میں لکھیں خدا خدا، لیکن نصیری اس کو پڑھے گا علی علی۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ انشاءاللہ جزاک اللہ اجرکم الی اللہ۔ باز بلند صلوات۔ آج کی مجلس چونکہ سید محمد حسین شاہ جعفری، ظہور عباس، انصر عباس، قیصر عباس اور ان کے والد محترم جناب سید منظور حسین شاہ صاحب نے اسپانسر کی، تو میری اللہ پاک کی بارگاہ میں بطفیل محمد و آل محمد یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، تمام مومنین کو اللہ پاک شاد و آباد رکھے، اور ہمارے ان بزرگواران سید منظور حسین شاہ صاحب، سید شبیر شاہ صاحب، اقبال شاہ صاحب اور دیگر جتنے ہمارے محترم ہیں، اللہ پاک ان سب کو سایہ ان کی اولادوں کے سروں پر قائم رکھے اور انہیں صحت کلی و عاملہ عطا فرمائے۔ تو اب میں گزارش کروں گا دو شعر کہہ دوں اسی لحاظ سے کہ اے بانی مجلس میڈے بچڑے دا، اے بانی مجلس میڈے بچڑے دا، تیری دل رومن تے آ گئی، جڑا نال خلوص تے خرچ کی تئی، تیری پوری تھی منشا گئی، کوئی روے یا نہ روے مومن وچ شام ڈیزائن کیونکہ آج اس دے بھراد اچھیلا میں علماء دین بھی یہی آدھے کہ مولا دی